حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کے بارے میں ابھی تک ہم نے 2 ویڈیوز بنائی ہیں۔ ایک ایسے جن کے بارے میں تھی جو ہیکل سلیمانی کے مزدوروں کو تنگ کرتا تھا، اور دوسری ویڈیو جنات کے ایک سردار کے بارے میں تھی۔ لیکن آج کی ویڈیو ایک ایسے جن کے بارے میں ہے کہ جس کی باتوں کی اگر گہرائی میں جایا جائے تو اس کی ہر بات پر ایک علیحدہ ویڈیو بن سکتی ہے۔ اس جن کا نام تھا ایزموڈیس۔ اس جن کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یا تو جنات کے سردار کے ذریعے یا کسی اور جن کے ذریعے اپنے پاس بلایا تھا، لیکن مکالمے کے شروعات سے ہی یہ بات واضح تھی کہ یہ جن اس پر بالکل بھی خوش نہیں ہے اور وقتاً فوقتاً اپنی ہر بات سے یہ اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے، جس کے جواب میں وہ جن غصے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے۔ جہاں پہلے 2 جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بہت ڈرے ہوئے تھے، اس جن کے رویے سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسے بالکل بھی عادت نہیں ہے کہ کوئی بھی اس سے سوال پوچھے، اور ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جن کتنا طاقتور تھا۔ ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس جن کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کن سے بات کر رہا ہے، کیونکہ جنات کے سردار میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سوال کر سکے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے، اور یہ جن اس بار بھی نام بتانے کی بجائے کہتا ہے کہ میں تمہیں کیسے جواب دوں جبکہ تم ایک انسان کے بچے ہو اور میں ایک فرشتے کا۔ میرا باپ ایک فرشتہ تھا اور میری ماں ایک انسان تھی، اور میں ایک غیبی مخلوق ہوں جو کسی بھی انسان کو اتنا اہم نہیں سمجھتا کہ اس کی باتوں کا جواب دوں۔ اس جن کا جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ یاد آتا ہے، جہاں ابلیس نے یہ کہا تھا کہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے، میں انہیں سجدہ کیوں کروں؟ اس جن کے جواب میں ایک اور چیز قابل غور ہے، جہاں وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک فرشتے اور ایک انسان کے ملاپ سے پیدا ہوا بچہ ہوں۔ یہ وہی بات ہے جو ہمیں بک آف اینوک میں بھی ملتی ہے، جہاں بتایا گیا تھا کہ آسمان سے باغی فرشتے زمین پر اترے تھے اور انہوں نے آ کر انسانی عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے، جس کے نتیجے میں ایک دیو ہیکل قسم کی مخلوق پیدا ہوئی جس نے اس دنیا کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ اور پھر اس مخلوق کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے تھے، جنہوں نے باغی فرشتوں کو زمین میں قید کر دیا تھا اور ان کی اولاد کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا جس نے پوری دنیا سے اس نجاست کو صاف کر دیا۔ لیکن کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ان فرشتوں اور انسانی عورتوں کے ملاپ کے نتیجے میں کوئی جن بھی پیدا ہوا ہو اور جو ان سب مصیبتوں سے بچ بھی گیا ہو؟ اور شاید اسی لیے اس جن میں اتنا غرور اور تکبر ہے۔ اس کے علاوہ جنات کے سردار کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکالمے میں اس نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہ پہلے ایک فرشتہ تھا جسے زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ خیر، اس کے بعد یہ جن مزید کہتا ہے کہ اس کا مقام آسمانوں پر ہے اور وہاں پر اس کا ایک ستارہ بھی ہے جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سانپ کا بچہ کہتا ہے۔ دوستو، یہ بات اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ بائبل میں ابلیس نے سانپ کی شکل اختیار کی تھی جب وہ جنت میں اماں حوا کو اس پھل کو کھانے کے لیے ورگلاتا ہے جس سے منع کیا گیا تھا۔ البتہ قرآن پاک میں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ یہودی کہانیاں ہیں اور اس لیے ان کی بنیاد تورات اور انجیل میں بیان ہوئے واقعات ہیں۔ بطور مسلمان ہمیں بھی انہیں صرف کہانیوں کے طور پر لینا چاہیے۔ خیر، اگر ہم اس جن کی باتوں پر واپس آئیں جہاں پر وہ اپنے باپ کو ایک سانپ کہتا ہے، تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ وہ ابلیس کا بیٹا ہے۔ جس طرح ابلیس بھی کبھی جنت میں تھا، اسی طرح یہ بھی اپنا مقام جنت میں ہی دیکھتا ہے، اور اس کی باقی باتوں سے بھی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ابلیس سے کتنی ملتی جلتی ہیں۔ اس کے بعد یہ جن کہتا ہے کہ مجھ سے سوال مت پوچھو، کیونکہ تم انسان اس زمین پر تھوڑے سے عرصے کے لیے آتے ہو، جس کے بعد تم لوگوں نے ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ایسے ہی تمہاری بادشاہت بھی بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور جو ظلم تم ہم جنات پر کر رہے ہو وہ بھی بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ آزاد ہو جائیں گے اور انسانوں کے ساتھ وہ کریں گے جو ہمارا دل کرے گا۔ انسان ہماری اس طرح پوجا کریں گے جیسے ہم ہی خدا ہیں۔ انہیں ہماری اصلیت نہیں پتا ہوگی اور وہ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ ہم سے بچنے کے لیے وہ کس فرشتے کو بلائیں۔ یہاں پر یہ جن اس طرف اشارہ کرتا نظر آتا ہے جو شیطان شروعات سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی انسانوں کو گمراہ کرنا اور ان کو شرک میں مبتلا کر کے غیر اللہ کی عبادت کروانا۔ اس کے علاوہ اس جن کو یہ بھی لگتا ہے کہ آخر میں فتح ہمیشہ جنات کی ہی ہوگی اور انسانیت شکست پائے گی، جیسا کہ ابلیس کا مشن ہے کہ وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ خیر، اس جن کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے اپنے سپاہیوں کو اس جن کو اور بھی زور سے باندھ کر کوڑے مارنے کی سزا دی، اور تب تک کوڑے مارتے رہے جب تک کہ یہ جن اپنی اوقات میں واپس نہیں آ گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ اس جن سے اس کا نام پوچھا
और इस बार ये जिन फौरन बोला कि मेरा नाम एज़मोडियस है और मेरा काम नए शादीशुदा जोड़ों के दरमियान नफरत पैदा करना है और उनकी अलैदगी करवाना है। मैं उन पर मुख्तलिफ मुश्किलात और आफात नाजिल करता हूँ जिससे इन दोनों का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है और फिर वो अलहदा हो जाते हैं। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे गुस्से में पूछते हैं कि क्या तुम्हारा यही काम है? जिस पर वो जिन जवाब देता है कि मैं मर्दों के दिमाग खराब कर देता हूँ और उनके दिल में पराई ख्वातीन के लिए ख्वाहिशात पैदा करता हूँ जबकि उनकी अपनी बीवियाँ मौजूद होती हैं। इन ख्वाहिशात की वजह से ये मर्द दूसरी औरतों के साथ ताल्लुक बनाते हैं जिससे ना सिर्फ उनका अपना घर टूटता है बल्कि उस औरत का घर भी टूटता है। मैं इन मर्दों के दिमाग में ऐसा पागलपन भर देता हूँ कि वो अपनी महबूबा के खावंद को कत्ल कर देते हैं या उनकी महबूबा का खावंद उन्हें कत्ल कर देता है और नतीजे में कत्लो गारत और बेहयाई फैलती है। नाज़रीन, अहदीस में भी ये चीज़ बयान हुई है कि शैतान अपना अर्श समुंदर पर लगाता है जहाँ पर उसके चेले आकर उसे खबरें देते हैं कि आज उन्होंने क्या किया। लेकिन शैतान सबसे ज्यादा खुश उस वक्त होता है जब कोई जिन आकर उसे ये कहता है कि आज मैंने मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाई। शैतान की इस बात और इस जिन की बातों को आपस में मिलाकर देखें तो हम समझ सकते हैं कि जिन्नात या शयातीन के लिए शादी जैसा पाकीज़ा रिश्ता कितना तकलीफ दे है, क्योंकि शादी इंसान को बहुत से गुनाहों से बचा लेती है। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस जिन से इसकी कमजोरियों के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में ये जिन बताता है कि उसे सबसे ज्यादा डर अल्लाह ताला के फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से लगता है और वो उनका सामना करने से बहुत ज्यादा घबराता है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को बाइबल में राफायल कहा जाता है। इसके अलावा ये जिन मजीद बताता है कि अगर एक खास किस्म की मछली का जिगर जलाया जाए तो उसकी बदबू इस जिन से बर्दाश्त नहीं होती और ये वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसे मजीद बातें बताने के बारे में कहते हैं, लेकिन ये जिन रहम की भीख मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया है। नाज़रीन, अगर हम आम जुबान में कहें तो अब इस जिन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। इसके बाद ये जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भीख मांगता है कि उसे दरिया में ना भेजें क्योंकि उसे पानी से बहुत डर लगता है। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा देते हैं और उसे लोहे की एक मोटी ज़रा बख्तर पहनने का हुक्म देते हैं, जिसके बाद उसके ज़िम्मे हैकल की तामीर में इस्तेमाल होने वाला कीचड़ बनाने की जिम्मेदारी लगाई जाती है और ये सारे काम वो अपने सर के ऊपर पानी के बड़े बड़े मर्तबान उठा कर करेगा। यानी ये जिन हर वो काम करेगा जिससे इसको डर लगता है। इसके अलावा इसके पास एक नेज़े के ऊपर उसी मछली का जिगर जलाया जाएगा जिसकी बदबू से इस जिन को नफरत है। जाहिर है कि ये हर चीज़ एज़मोडियस की मर्जी और पसंद के खिलाफ है और हर चीज़ से उसे शदीद नफरत है, लेकिन ये जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बिल्कुल बेबस है। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने इस जिन को इतनी सख्त सज़ा इसलिए दी है कि इस जिन ने फ्यूचर के बारे में बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और इस जिन को इतनी सख्त सज़ा देकर मैंने अल्लाह ताला को बड़ा साबित किया है जिसने मुझे इस जिन के ऊपर भी कुदरत अता की है। इस वीडियो में भी हम पहली वीडियोस की तरह देखते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वक्तन फ़वक्तन अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। नाजरीन, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखना चाहेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात के सरदार के बारे में वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाला सहीफ़ा यानी द बुक ऑफ ईनॉक जिसका जिक्र आज की वीडियो में भी आया है उसके बारे में जानने के लिए राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करें। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।